بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یونس 11واں پارہ، آیت نمبر 7 سے لے کر 10 تک کا ترجمہ یہ ہے: ان الذین لا یرجون لقاءنا، بے شک وہ لوگ جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، ورضوا بالحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے، واطمأنوا بہا، اور دنیا کی زندگی پر مطمئن ہو گئے، والذین هم عن آیاتنا غافلون، اور وہ لوگ جو ہماری آیات سے غافل ہیں، اولئک مأواہم النار، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، بما کانوا یکسبون، ان بدعملیوں کی وجہ سے جو وہ کیا کرتے تھے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، نیک اعمال کرتے رہے، یہدیہم ربہم بایمانہم، ان کا رب ان کی رہنمائی کرے گا ان کے ایمان کی وجہ سے، تجری من تحتہم الانہار، ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، فی جنات النعیم، نعمتوں کی جنتوں میں رہیں گے، دعواہم فیہا، ان کی آپس کی گفتگو یہ ہوگی، سبحانک اللہم، یا اللہ آپ کی ذات پاک ذات ہے، وتحیتہم فیہا سلام، اور ایک دوسرے سے گفتگو میں سلام کریں گے، وآخر دعواہم، اور ان کی مجلس کی آخری بات اور آخری جملہ یوں ہوگا، ان الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے دو طبقات کا ذکر فرمایا، دو جماعتوں کا تذکرہ فرمایا۔ پہلی جماعت وہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے، ان کا نظریہ یہ ہے، ان ہی الا حیاتنا الدنیا، زندگی تو بس صرف یہ دنیا کی زندگی ہے، یہیں جینا مرنا ہے، وما نحن بمبعوثین، دوبارہ ہم نہیں اٹھائے جائیں گے، آخرت کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ ایک خرابی ان میں یہ ہے۔ دوسری خرابی، جب یہ ذہن بن گیا تو دنیا کی زندگی کو ہی سب کچھ سمجھ بیٹھے اور اس پر راضی ہو گئے، ورضوا بالحیات الدنیا، دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے، دنیا کی زندگی پر مطمئن ہو گئے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ اس بات کو یوں فرماتے ہیں، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، دنیا کی ظاہری زندگی کو تو بہت اچھی طرح جانتے ہیں، وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ، اور آخرت سے بے خبر ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک دعا سکھلائی ہے، اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا، یا اللہ دنیا کو میری زندگی کا سب سے بڑا مقصد مت بنانا، یا اللہ دنیا کو میری زندگی کا سب سے بڑا مقصد مت بنانا، ولا مبلغ علمنا، میرے علم کی انتہا، میرا علم، میری تعلیم صرف دنیا کے لیے ہو، یہ مت کرنا۔ یہ دعا آپ نے سکھلائی ہے۔ ہم آج کے حالات اور اپنی سوچ اور اپنے نظریے کو دیکھیں اور اس دعا کو دیکھیں، یا اللہ دنیا کو میری زندگی کا سب سے بڑا مقصد مت بنانا۔ آج کسی بچے سے پوچھو، بیٹا کیوں پڑھ رہے ہو؟ اچھی جاب مل جائے، باہر کسی ملک میں میرا اچھا سیٹ اپ بن جائے، یورپ چلا جاؤں۔ اچھا یورپ کیوں جا رہے ہو؟ یہ ڈگری لینے کے لیے۔ جب ہمارا ایک مسلمان بچہ 16 سال تعلیم ہی اس لیے حاصل کرے گا کہ دنیا مل جائے، تو اس کا ذہن کیا بنے گا؟ جب 16 سال ایسے ماحول میں رہے گا جہاں تعلیم صرف دنیا کے لیے ہے، KG1 کے بچے سے لے کر آپ ماسٹر کرنے والے تک چلے جائیں، اس سے پوچھیں کس لیے پڑھ رہے ہو؟ صرف دنیا بنانے کے لیے۔
انسان بن جائیں، مسلمان بن جائیں، اللہ کے بندے بن جائیں، اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے بھیجا ہے اس کو پورا کرنے والے بن جائیں. یہ کہیں کوئی چیپٹر نہیں ہے، اس کا کوئی لیکچر نہیں ہے، اس کی کوئی کتاب نہیں ہے. صرف دنیا 16 سال یہاں دنیا کی رٹ لگائی، دنیا بنانی ہے. جب شادی بیاہ کی تقریبات ہوتی ہے، یہ آپ کا بیٹا انجینئرنگ کر رہا ہے، یہ میڈیکل کی فیلڈ میں ہے، یہ فلاں شعبے میں ہے، یہ فلاں ڈگری لے رہا ہے. یہ ساری گفتگو کس لیے؟ دنیا کے گرد چل رہی ہے. دنیا کو زندگی کا سب سے بڑا مقصد بنا لیا. 16 سال، پھر اس کے بعد 40 سال نوکری کرتا ہے، صبح سے لے کر شام اور شام سے لے کر صبح. کس کے پیچھے دوڑ رہے ہیں؟ دنیا کے پیچھے. اور جب وہ دنیا آ جاتی ہے، کچھ جمع ہو جاتی ہے، ایک جھٹکے میں چلی جاتی ہے. اب یہ جو ہمارے ملک میں سیلاب کی صورتحال ہے، اس میں کتنے بڑے بڑے لوگ صاحب حیثیت ہوں گے. چند لمحوں میں کیا ہوا؟ روڈ پہ آ گئے. جس دنیا کو بنانے کے لیے انسان نے زندگی لگائی، سب کچھ لگایا، اس کا رزلٹ کیا نکلا ہے؟ 0، 0، کچھ بھی نہیں بچا ہے. زکوٰۃ اور خیرات کے محتاج بن گئے. تو انسان سمجھ سے کام لے، اپنی عقل سے کام لے، ایسی چیز پر محنت کرے جو ہمیشہ اسے کام آنے والی ہے. ایسی چیز کو اپنی زندگی کا مقصد بنائے جو اسے آگے کام آنے والی ہے. والذین هم عن آیاتنا غافلون، ہماری آیات سے بے خبر، غفلت والی زندگی گزار رہے ہیں. ہماری غفلت کا کیا حال ہے؟ جیسے آج کے دن اللہ کے حکم سے سورج کا نکلنا یقینی ہے، ایسے ہی سیلاب کی صورتحال میں پھنسے ہوئے ہمارے پریشان حال بھائیوں کا اس سے نکل جانا بھی یقینی ہے. چند دن لگیں، چند مہینے لگیں، چند سال لگیں، یہ اس سے نکل جائیں گے. سوال یہ ہے کہ اس سے ہم نے عبرت کتنی حاصل کی ہے، ہم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ صلح کتنی کی ہے، ہم سچے دل سے توبہ طائب کتنے ہوئے ہیں. تو وہ صورتحال بہت کمزور، بہت معمولی، بہت ہلکی ہے. یہ ہے والذین هم عن آیاتنا غافلون، غفلت والی زندگی کے کچھ پتہ ہی نہیں ہے، بس کھایا پیا اور انجوائے کیا اور زندگی گزار کے جا رہے ہیں. تو فرمایا آخرت میں پھر ان کو اپنے کیے کا برا انجام دیکھنا پڑے گا. اور اس کے بالمقابل دوسری جماعت جن کی زندگی ایمان اور عمل صالح کے ساتھ، صبح اٹھتے ہیں اللہ کا نام لے کر، شام کرتے ہیں اللہ کے نام کے ساتھ، کاروبار پہ جاتے ہیں اللہ کا نام لے کر، اپنا کاروبار کرتے ہیں اللہ کے نام کے ساتھ، ہر وقت ایمان اور عمل صالح سامنے ہے، دفتر میں ہیں، یونیورسٹی میں ہیں، یورپ میں ہیں، امریکہ میں ہیں، پاکستان میں ہیں، اللہ کو یاد رکھا ہوا ہے. فرمایا یہ کامیاب لوگ ہیں، یہ کامیاب لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے جنت میں پہنچائیں گے، اور یہ جنت میں پہنچ کے بھی اللہ کو یاد کرتے رہیں گے. وہاں پہ اللہ کو یاد کرنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ سبحانک اللہم. جب اللہ کی نعمتوں کو دیکھیں گے، وہاں کی بہاریں دیکھیں گے، تو یعنی جیسے کہا جائے رگ رگ سے اور روئیں روئیں سے اللہ کی تعریف کے کلمات نکلیں گے. یا اللہ آپ کی کیا قدرت، آپ کی کیا شان، آپ کا کیا انعام کہ آپ نے ایسی زبردست جگہ بنائی ہے. تو یہ وہاں بھی اللہ کی یاد، اللہ کے ذکر، اللہ کی تسبیح والے کلمات بولتے رہیں گے، اور ان کی آپس میں جو گفتگو ہوگی وہ بھی سلام والی ہوگی. کوئی ٹینشن نہیں، کوئی بخار نہیں، کوئی نزلہ زکام نہیں، کوئی شوگر بلڈ پریشر نہیں، کوئی کینسر اور فالج نہیں، کوئی کسی قسم کی بیماری تو ہے ہی نہیں. سلامتی ہے، سلام ہے، ایک دوسرے کو سلام کریں گے. فرشتے جب ان کے گھر آئیں گے، ان کے محل میں آ کر حاضری دیں گے، تو فرشتے بھی سلام کریں گے. سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین. اور اللہ رب العزت جب خود جنتیوں سے ہم کلام ہوں گے اور انہیں اپنا دیدار کروائیں گے، تو اللہ تعالیٰ بھی سلام فرمائیں گے. سلام قولا من رب الرحیم. اللہ کی طرف سے سلام، فرشتوں کی طرف سے سلام، آپس میں ایک دوسرے کو سلام کریں گے. وہ تو سلامتی کی جگہ ہے جس کی تیاری کا موقع آج ہمارے پاس موجود ہے.
اس سلامتی والی جگہ تک پہنچنے کے لیے تیاری کا وقت آج ہمارے پاس موجود ہے، ہمیں اسے غنیمت سمجھنا چاہیے۔ سمجھدار انسان وہ ہے جو دنیا کے ان پریشان کن حالات میں اپنے رب کو پہچان لے، اس مایوسی والی فضا میں اللہ سے امید لگا لے، اس مہنگائی کے دور میں دنیا کے تذکروں میں پڑھنے کے بجائے آخرت کی فکر کرنا شروع کر دے، یہ خوش نصیب اور کامیاب انسان ہے۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ یہ انعام عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔